پاکستان میں جو جتنے دہشت گرد دھماکے ہوئے ہیں، جتنے خودکش دھماکے ہوئے ہیں، تو ان کے ہمارے پاس تو ثبوت موجود ہے کہ اس میں ہندوستان ملوث ہے۔ افغانستان جو ہے تو افغانستان کو تو 1,00,000 بار سوچنا پڑے گا، کیونکہ افغانستان کو جو ہے ہم نے تقریباً 40-45 سال تک ہم نے ان کے ساتھ اپنی روٹی کا نوالہ تک تقسیم کیا ہے۔ بھارت یہ اقدام لیتا ہے کہ سنتاس معاہدہ معطل ہو جائے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو عالمی رہنما ہیں جو آلریڈی بیچ میں میڈیٹرز ہیں، وہ دوبارہ اپنا کردار نبھائیں گے اور بھارت کے اوپر کوئی پریشر لانے کی کوشش کریں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ وہ اس کو معطل کر دے، کیونکہ اگر ہندوستان نے ایسا کوئی اقدام اٹھایا تو سب سے پہلے عالمی دنیا ان کی طرف جو ہے وہ دیکھے گی، اور ان کو پھر پاکستان کا بھی پتہ ہے کہ پاکستان پھر کس طرح جواب دیتے ہیں۔ وہ بھولے نہیں ہیں ہندوستان والے ابھی تک۔ یہ اب وہ دور نہیں ہے کہ جب ہمارے ISI چیف جو تھے وہ کابل چلے گئے تھے اور وہاں پر وہ کپ جو ہے وہ چائے کا وہ ہلا رہے تھے۔ اب یہ جو ہے نا، اب یہ وہ پاکستان نہیں ہے۔ اب یہ پاکستان ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی ولولہ انگیز قیادت میں اور ملک متحد ہے، اور پوری پاکستان کی قوم جو ہے نا وہ ان کے ساتھ کڑی ہے۔ کہ بھارت جو ہے وہ افغانستان کا بھی استعمال کر رہا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ پچھلے دنوں افغانستان کی کافی ٹاپ لیڈرشپ جو ہے وہ ہمیں ہندوستان میں بھی نظر آئی، اور اس کے بعد وہاں سے بڑی بیانات کی بھرمار بھی ہوئی، اور اس کے بعد پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پاکستان کے اوپر ایک وہ چھوٹا سا اٹیک کرنے کی بھی کوشش کی، لیکن اس کو کس طرح سے ناکام بنایا گیا وہ پوری دنیا نے دیکھا۔ کیا سمجھتے ہیں بھارت کس طرح سے استعمال کر رہا ہے افغانستان کو پاکستان کے خلاف؟ کہ افغانستان اگر ان دو ممالک کے بیچ میں آ کے اپنے تعلقات بھارت سے بہتر کرے گا اور پاکستان سے خراب کرے گا، تو خمیازہ افغانستان کو ہی اٹھانا پڑے گا۔ جب حالات بہت کشیدہ تھے، ہم نے دیکھا کہ ان کے جو وزیر خارجہ ہے متقی صاحب، تو وہ ہندوستان میں بیٹھے ہوئے تھے۔ افغانستان اور پاکستان کا تو موازنہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اگر پاکستان چاہے 10 منٹ کی بات ہے بے شک کہ ان کو جو ہے نا تو ان کا نام و نشان بھی نہیں ہوگا۔ ہم نے دیکھے ہندوستان جیسے ملک کو جو کہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا تھا، اور وہ کس قسم کی جو باتیں وہ کرتے تھے، کس قسم کی وہ دھمکیاں دیتے تھے، تو ان کو ہم نے ایسی عبرتناک شکست دے دی کہ اس کے بعد تو ان کو میرے خیال میں یہ جو سنتاس معاہدہ ہے اس پر ان کو بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتا ہے، لیکن پتہ نہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ اور پنخوا کی میں بات کروں کہ وہاں پر ہمارا بارڈر ان کے ساتھ بالکل لگا ہوا ہے، آئے روز ہمارے سیکیورٹی اہلکار شہید ہو رہے ہیں، ہمارے عام شہری شہید ہو رہے، وہاں پر کوئی شخص محفوظ نہیں ہے۔ ایسی صورتحال میں ہم ہندوستان کو یعنی اس طرح چھوڑ دیں کہ یار بس آپ لگے رہیں، یا ہم افغانستان کو چھوڑ دیں کہ آپ جو کچھ کرتے ہیں وہ کر لیں، تو یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ افغانستان کو ان سے کوئی فائدہ نہیں ملے گا، بلکہ الٹا ان کو نقصان اٹھانا پڑے گا، کیونکہ ہندوستان کی یہ تاریخ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ جو ہے پاکستان ہو یا افغانستان ہو تو وہاں پر وہ گڑبڑ کرتے آ رہے ہیں۔ آپ کا تعلق جو ہے وہ خیبر پختونخوا سے، اور میں دیکھ رہی ہوں کہ گزشتہ کافی عرصے سے خیبر پختونخوا میں حالات سازگار نہیں ہیں۔ اگر دہشت گردی کی بات کروں تو عرصہ دراز ہو گیا کہ میں نے کبھی یہ سنا ہی نہیں کہ خیبر پختونخوا میں امن آیا ہو، یا لوگ اس خوشی میں ہوں کہ چلیں اب جو ہے وہ بم دھماکے نہیں ہوں گے۔ جب بھی میں خیبر پختونخوا کے حوالے سے خبریں دیکھتی ہوں تو یا تو انسٹیبلٹی ہے، یا وہاں پہ حکومت جو ہے وہ ایک ہی نعرہ لگا رہی ہے کہ خان کو آزاد کرواؤ۔ 2013 کے بعد خیبر پختونخوا میں حکومت نام کی کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے۔ وہاں پر ایک مخصوص پارٹی جو کہ 2013 سے گورنمنٹ میں ہے، لیکن مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ تقریباً یہ 13 سے ابھی 2026 بھی آ گیا ہے، تو اس دوران انہوں نے نہ ہی کوئی ایسا میگا پروجیکٹ ہمیں دیا ہے، نہ ہی انہوں نے کوئی اسکول بنایا ہے، نہ کوئی کالج بنایا ہے، نہ کوئی ہاسپٹل بنایا ہے۔ پشاور کے جو 3 بڑے ہاسپٹلز ہیں وہ تو اس وقت بنے تھے میرے خیال میں جب عمران خان صاحب بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، اور وہ کہہ رہے کہ یہ ہم نے بنائے ہیں۔ تو اس قسم کے جو بیانات ان کہہ رہے، تو اس سے آپ ان کی سنجیدگی کا اندازہ بھی لگا سکتے ہیں۔ جلسے میں وہ عوام کو کہہ رہے تھے کہ میں نے خیبر پختونخوا پشاور کے لیے پتہ نہیں کوئی پیکج اناؤنس کیا 10 ارب روپے کا کتنے کا، تو عوام کو انہوں نے کہا کہ اچھا آپ ہاتھ اٹھائے، تو پھر اس کے بعد انہوں نے دوسرا سوال کیا کیا آپ خان کی رہائی چاہتے ہیں؟ تو اس پر جواب میں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ یہ دیکھیں یہ عوام جو ہے خیبر پختونخوا کے یہ کام نہیں چاہتے ہیں، یہ خان کی رہائی چاہتے ہیں۔ ہمارے ہی پوڈ کاسٹ پہ بیٹھے ہوئے بہت سارے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں سے جب یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ صوبے کے لیے کیا کریں گے، تو ان کا جواب آگے سے آتا ہے کہ ہمیں ووٹ صرف مختصراً اس لیے دیا گیا ہے کہ ہم خان کو رہا کریں، ہمیں اس لیے ووٹ نہیں دیا گیا کہ ہم لوگوں کو سرو کریں۔
ان کے قائدین ہیں وہ تو آن دی ریکارڈ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے ہمیں ووٹ صرف خان کی رہائی کے لیے ملا ہے. تو خان کی رہائی جو ہے نا تو کیا وہ احتجاج سے ختم ہوگی؟ کیا دورہ لاہور سے ان کو رہائی ملے گی؟ کیا دورہ کراچی سے جو وزیر اعلیٰ کہہ رہے کہ میں جاؤں گا کیا اس سے خان کی رہائی ہوگی؟ تو عید کے بعد مجھے جو خیبر پختونخوا کے موجودہ وزیر اعلیٰ ہے سہیل افریدی صاحب، مجھے یہ اس سیٹ پہ نظر نہیں آ رہے ہیں. ان کا بھی بوریا بیستل غور ہونے والا ہے. جس طرح پی ٹی آئی کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ وہ جب گورنمنٹ میں ہو تب بھی وہ اپوزیشن کا کردار ادا کرتے ہیں اور جب اپوزیشن پہ ہو تب تو وہ ویسے بھی اپوزیشن کا کردار ادا کرتے ہیں. آئے روز ہم کبھی سی ایم ہاؤس کے باہر کبھی صوبائی اسمبلی کے باہر ہم احتجاج کریں گے، لیکن اس سے جو ہے نقصان صوبے کا ہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ صوبے میں کچھ کام ہو جائے. ہم ان کو بار بار موقع دے رہے ہیں، ہم ان کو بار بار ٹیبل ٹاک کی کہہ رہے کہ آپ آ جائے ہمارے ساتھ مل کر بیٹھ جائے تاکہ ہم صوبے کو سب سے پہلے تو دہشت گردی سے چھٹکارا دلا دے. اس کے بعد صوبے میں جو ہے کوئی میگا پروجیکٹ شروع کیے جائیں. خان صاحب کی جو جیل میں ملاقاتوں کی بات ہے تو وہ خود ان لوگوں سے ملنا نہیں چاہتے ہیں. فیملی تو فرسٹ آتی ہے نا. کیا یہ ان کا لیگل رائٹ نہیں ہے کہ فیملی سے ملنے کی اجازت دی جائے؟ ہر منگل کا دن اگر تعین کیا گیا منگل کے دن کا کہ فیملی کو اجازت دی جائے تو وہ فیملی کو اجازت نہیں دی جاتی. دیکھیے فیملی کو اجازت ملنی چاہیے، بالکل میں اس سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن یہ جس طریقے سے ملنا چاہتے ہیں اپنے ساتھ جو ہے کارکن لے کر چلے جاتے ہیں، کبھی احتجاج کرتے ہیں. ان لوگوں کو چاہیے کہ یہ جو ہے نا اپنا ذرا یہ جو ان کا جو سٹائل ہے اس کو وہ چینج کر لے. السلام علیکم ایوری ون، دس از می رشنا ضمیر اینڈ یو آر واچنگ دی سالٹ رینج پوڈ کاسٹ. امید ہے کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک خیر و عافیت سے ہوں گے. ہمارا آج کا ٹاپک امپورٹنٹ اس لیے ہے کیونکہ جب ہمسایہ ملک کی بات ہوتی ہے تو ایک دشمن ملک جس کو لگتا ہے کہ ہمیشہ پاکستان کمپرومائز کرے گا یا پاکستان خاموش رہ جائے گا، لیکن پاکستان کی طرف سے جب منہ توڑ جواب ملتا ہے تو پوری دنیا دیکھتی ہے اور اس کے بعد وہ شاباشی جو پوری دنیا کی طرف سے پاکستان کو ملتی ہے تو اس پہ دشمن مزید دنگ رہ جاتا ہے. اب یہ ایک اور دھمکی دی گئی بھارت کی جانب سے کہ ہم سندھ طاس معاہدہ یعنی انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے اس کو معطل کرنے جا رہے ہیں. اور وہ دھمکیوں کا سلسلہ میرے خیال سے یہ پوسٹ وار ایگریشن ہے. جب آپ منہ کے بل گرتے ہیں، جب آپ کو بری شکست ہوتی ہے تو آپ کا کہیں نہ کہیں وہ غصہ نکلتا ہے، وہ ایگریشن کہیں نہ کہیں نکلتا ہے. آج اس کے اوپر بھی بات کریں گے، لیکن ساتھ ساتھ ہم خیبر پختونخوا کی جو سیاسی صورتحال ہے اس کے اوپر بھی نظر ثانی کریں گے کہ خیبر پختونخوا میں اس وقت سیاسی صورتحال کیا ہے، کیا سچویشن چل رہی ہے، کیا گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں، اور جو چینج آف میں بولوں گی سی ایم شپ ہوا ہے اس کے بعد سے کیا معاملات جو ہیں سامنے نظر آ رہے ہیں، اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے. اس کے لیے جو شخصیت آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ایڈیشنل سیکریٹری انفارمیشن پاکستان مسلم لیگ نون ارباب خضر حیات خان صاحب ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں. سر سب سے پہلے بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. آل گڈ. دو ڈفرینٹ ٹاپکس ہیں اور میں بولوں گی کہ مشرق اور مغرب ہیں لیکن پھر بھی کوشش کریں گے کہ دونوں کو جلدی جلدی کمپوز کر لیں. اچھا سر مجھے یہ بتائیے گا، ایک بار پھر بھارت کی جانب سے دھمکی دی گئی ہے کہ ہم سندھ طاس معاہدہ معطل کرنے جا رہے ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ یہ صرف وہ ایک فیس کور ہے یا پھر وہ ایگریشن ہے جو پوسٹ وار نکل رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں نا ہارنے کے بعد آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ ادھر جائیں یا ادھر جائیں، تو یہ اس کے لیے فیس کور ہے یا واقعی میں کچھ اس طرح سے ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیے جہاں تک بھارت کی بات ہے تو میرے خیال میں اب تو ان کا جو ہے تو عالمی دنیا سے بھی ان کو عالمی دنیا نے بھی چھٹی کروا دی ہے. کیونکہ جس بھارت جو دھمکیاں دیتے تھے، جو بڑکے مارتے تھے جنگ سے پہلے، جو ابھی جو حال ہی میں ہمارا ان کے ساتھ 2-3 دن کا وہ جنگ ہوا تھا، تو اس سے پہلے وہ بہت بلند و بانگ دعوے کرتے تھے اور پوری دنیا میں ایک ان کا ایک خوف بھی بیٹھا ہوا تھا. بلکہ پاکستان کو بھی خوف تھا کہ پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہے اور یہ ہمارے ساتھ کیا کر لیں گے. لیکن جب جنگ ہوئی اور 2-3 دن میں ان کو عبرتناک شکست فاش ہوئی، ان کے جو جہاز گرائے گئے، اور اس وجہ سے تو ان کا مورال مکمل طور پر وہ ڈاؤن ہو گیا تھا. اور پھر اس کے بعد انہوں نے دھمکیاں شروع کر دی کہ ہم سندھ طاس معاہدہ ختم کر لیں گے، لیکن وہ ختم کر ہی نہیں سکتے ہیں. یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اگر انہوں نے ایسا کوئی اقدام اٹھایا تو پھر جو جنگ میں ان کو ساتھ ہم نے جو کچھ کیا ہے پھر اس سے بھی خطرناک ان کے ساتھ کیا جائے گا. اور ان کو وہ خوف ہے، ان کو وہ موجود ہے کہ ہاں یہ ہمارے ساتھ سب کچھ کر سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ جس طرح ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ جب انڈیا کے ساتھ ہماری جنگ شروع ہوئی تو خدائی ایک وہ تھی، ایک طاقت تھی ہمارے ساتھ جس وجہ سے ہم نے ہندوستان کو شکست فاش دی ہے. تو ہندوستان کو اب 100 بار سوچنا پڑے گا. اگر وہ ایسا کوئی اقدام اٹھائیں گے تو اول تو وہ اٹھا نہیں سکیں گے، وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. وہ تو میں آپ کے
یہ پروگرام کی وساطت سے آن ریکارڈ بتا رہا ہوں کہ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. یہ صرف دم کیا ہے, اور وہ جو کہتے ہیں ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. تو اب وہ اس قسم کے بیانات دے رہے اور اس قسم کی باتیں کر رہے کہ شاید اس سے پاکستان پریشرائز ہو جائے. لیکن میرے خیال میں ان کو تو اب علم ہو چکا ہوگا اور ہونا چاہیے بھی کہ پاکستان ان دھمکیوں سے نہ ڈرنے والا ہے, اور نہ اس قسم کے جو ان کے جو عزائم ہیں اس میں وہ کامیاب ہو سکتے ہیں. ابھی ہم دیکھ رہے تھے کہ چونکہ افغانستان کے ساتھ ہمارے کچھ معاملات خراب ہوئے ہیں تو اس میں بھی ہندوستان ملوث ہے, کیونکہ جس وقت ہمارے جو نائب وزیر اعظم صاحب ہے تو وہ بار بار ان کو کہہ رہے افغانستان کو کہ آپ یعنی اپنی بلکہ پوری پاکستان کی حکومت ان کو کہہ رہی ہے کہ آپ کے جو ملک میں دہشت گرد ہے اور وہ پاکستان میں دہشت گردی کروا رہے ہیں اور آپ کی زمین استعمال کروا رہے ہیں. تو اس پر یعنی آپ کو سوچنا چاہیے, اور اسی وجہ سے آپ کو پتہ ہوگا کہ بارڈرز بھی بند ہیں. تو ہندوستان کے جو افغانستان کے وزیر خارجہ ہے وہ ان دنوں جب حالات بہت کشیدہ تھے تو ہم نے دیکھا کہ ان کے جو وزیر خارجہ ہے متقی صاحب تو وہ ہندوستان میں بیٹھے ہوئے تھے, وہاں پہ دورے پہ بیٹھے ہوئے تھے. اس کے علاوہ جو ہے تو ان کے جو یعنی ہندوستان کے ساتھ یہ جو اپنے وہ بڑھا رہے ہیں تعلقات, تو انہیں افغانستان کو ان سے کوئی فائدہ نہیں ملے گا بلکہ الٹا ان کو نقصان اٹھانا پڑے گا, کیونکہ ہندوستان کی یہ تاریخ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ جو ہے پاکستان ہو یا افغانستان ہو یا دیگر جو اسلامی ممالک ہے تو وہاں پر وہ گڑبڑ کرتے آ رہے ہیں. اور اس یعنی پاکستان میں جو جتنے دہشت گرد دھماکے ہوئے ہیں, جتنے خودکش دھماکے ہوئے ہیں, تو ان کے ہمارے پاس ٹھوس ثبوت موجود ہے کہ اس میں ہندوستان ملوث ہے, ان کی ایجنسیاں ملوث ہے, ان کے لوگ ملوث ہے. تو پھر انہوں نے افغانستان کا سہارا لیا, وہاں کی سرزمین وہ استعمال کر رہے ہیں. ہمارے پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف آئے روز, آپ خیبر پختونخوا کی میں بات کروں گا کہ وہاں پر چونکہ وہاں پر ہمارا بارڈر ان کے ساتھ بالکل لگا ہوا ہے, تو وہاں پر تقریباً آئے روز ہمارے سیکیورٹی اہلکار شہید ہو رہے ہیں, ہمارے عام شہری شہید ہو رہے ہیں. وہاں پر کوئی شخص محفوظ نہیں ہے. میں جب صبح گھر سے نکلتا ہوں تو مجھے یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ میں شام کو گھر واپس لوٹوں گا یا نہیں. تو دیکھیں اگر ایسی صورتحال میں ہم ہندوستان کو یعنی اس طرح چھوڑ دیں کہ یار بس آپ لگے رہیں, یا ہم افغانستان کو چھوڑ دیں کہ آپ جو کچھ کرتے ہیں وہ کر لیں, تو یہ ہو نہیں سکتا ہے. ہماری جو ہے ہماری سب سے اولین ترجیح حکومت پاکستان کی, ریاست کی, پاکستان فوج کی, وہ پاکستان ہے سب سے پہلے. اور ہماری جو سیکیورٹی ادارے ہیں تو وہ اپنی بھرپور کوششیں کر رہے ہیں, یہاں تک کہ اپنی جانوں کے نذرانے پاکستان قوم کے لیے دے رہے ہیں کہ ہم اگر اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں, ہم رات کو آرام سے نیند کرتے ہیں, تو ہمارے سیکیورٹی اہلکار جو ہے وہ اپنی شہادتیں دے رہے ہوتے ہیں. اور پھر ایسی صورتحال میں یہ ہندوستان کو بخوبی علم ہے کہ پاکستان کی جو افواج ہے, پاکستان کی جو سیکیورٹی ادارے ہیں, پاکستان کے جو عوام ہیں, تو اب وہ چپ رہنے والے نہیں ہیں. بے شک ایسے. ارباب صاحب مجھے اس کے ساتھ ساتھ یہ بتائیے گا کہ اگر مثال کے طور پہ بھارت یہ اقدام لیتا ہے کہ سنتاس معاہدہ معطل ہو جائے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو عالمی رہنما ہیں یا جو آلریڈی بیچ میں میڈیٹرز ہیں وہ دوبارہ اپنا کردار نبھائیں گے اور بھارت کے اوپر کوئی پریشر لانے کی کوشش کریں گے کہ اس معاہدے کی خلاف ورزی نہ ہو؟ دیکھیے وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ وہ اس کو معطل کر دے, کیونکہ اگر ہندوستان نے ایسا کوئی اقدام اٹھایا تو سب سے پہلے عالمی دنیا ان کی طرف جو ہے وہ دیکھے گی, اور ان کو پھر پاکستان کا بھی پتہ ہے کہ پاکستان پھر کس طرح جواب دیتے ہیں. وہ بھولے نہیں ہیں ہندوستان والے ابھی تک. یہ اب وہ دور نہیں ہے کہ جب ہمارے آئی ایس آئی چیف جو تھے وہ کابل چلے گئے تھے اور وہاں پر وہ کپ جو ہے وہ چائے کا وہ ہلا رہے تھے. اب یہ جو ہے نا, اب یہ وہ پاکستان نہیں ہے. اب یہ پاکستان ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی ولولہ انگیز قیادت میں اور ملک متحد ہے, اور پوری پاکستان کی قوم جو ہے نا وہ ان کے ساتھ کڑی ہے. اور ہندوستان اگر اس قسم کا کوئی اقدام اٹھائے گا, یا انہوں نے سوچا بھی اس طرح, یعنی یہ دھمکیاں تو جو ہے نا, تو دھمکیاں تو اب میں یہاں بیٹھ کر یہ بھی کہوں گا کہ میں امریکہ کو تباہ کر دوں گا اور میں چائنا کو تباہ کر لوں گا, لیکن دیکھیں یہ صرف باتیں ہوتی ہے, حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے. تو ہندوستان کی جو یہ گیدڑ ببکیا ہے یا وہ جو اس قسم کے بیانات دے رہے, تو وہ صرف اور صرف اپنے عوام کو دکھانے کے لیے کہ ہاں ہم یعنی جو فیس سیونگ کے لیے, اور میرے خیال میں ابھی ان کا وہ الیکشن بھی کچھ آنے والا ہے, تو اس کے لیے بھی مودی سرکار کو جو ہے وہ کچھ تو کہنا پڑے گا.
تو وہ کہتے رہے, ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, وہ اپنی باتیں ہیں, اگر دھمکیاں دیتے ہیں تو لگے رہے, اس سے پاکستان کی صحت پر بھی کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے. ٹھیک. اور باپ صاحب بیچ میں آپ نے ذکر کیا کہ بھارت جو ہے وہ افغانستان کا بھی استعمال کر رہا ہے, اور ہم نے دیکھا کہ پچھلے دنوں افغانستان کی کافی ٹاپ لیڈرشپ جو ہے وہ ہمیں ہندوستان میں بھی نظر آئی, اور اس کے بعد وہاں سے بڑی بیانات کی بھرمار بھی ہوئی, اور اس کے بعد پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پاکستان کے اوپر ایک وہ چھوٹا سا اٹیک کرنے کی بھی کوشش کی, لیکن اس کو کس طرح سے ناکام بنایا گیا وہ پوری دنیا نے دیکھا. کیا سمجھتے ہیں بھارت کس طرح سے استعمال کر رہا ہے افغانستان کو پاکستان کے خلاف؟ اور دوسرا یہ کہ جو ہم نے نیگوسیشن کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا کہ ٹیبل ٹاک ہو جائے, معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کی جائے, کیونکہ افغانستان بلا شبہ ہمارا برادر ملک ہے اور بڑے عرصہ دراز سے ہمارے ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں. سمجھتے نہیں ہیں کہ افغانستان اگر ان دو ممالک کے بیچ میں آ کے اپنے تعلقات بھارت سے بہتر کرے گا اور پاکستان سے خراب کرے گا تو خمیازہ افغانستان کو ہی اٹھانا پڑے گا؟ دیکھیے جی, ابھی ہم کچھ دنوں پہلے میں ایک اسٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا کہ وہاں کے جو وزیر تجارت ہے افغانستان کے, وہ کہہ رہے کہ ہم ہندوستان کے ساتھ تجارت شروع کر دیں گے. کبھی وہ پتہ نہیں کس قسم کے بیانات دیتے تھے, ہم تو ان کو اتنی اہمیت بھی نہیں دیتے ہیں ان کے بیانات کو. اور افغانستان اور پاکستان کا تو موازنہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. اگر پاکستان چاہے تو میرے خیال میں 10 منٹ کی بات ہے بے شک کہ ان کو جو ہے نا تو ان کا نام و نشان بھی نہیں ہوگا. ہم نے دیکھے ہندوستان جیسے ملک کو جو کہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا تھا, اور وہ کس قسم کی جو باتیں وہ کرتے تھے, کس قسم کی وہ دھمکیاں دیتے تھے, تو ان کو ہم نے ایسی عبرتناک شکست دے دی کہ اس کے بعد تو ان کو میرے خیال میں یہ جو سنتاس معاہدہ ہے اس پر ان کو بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتا ہے. لیکن پتہ نہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں, اور ان باتوں سے وہ کس کی جو ہے وہ خوشنودی چاہتے ہیں یا کس کو خوش کرنا چاہتے ہیں. اور افغانستان جو ہے تو افغانستان کو تو 1,00,000 بار سوچنا پڑے گا, کیونکہ افغانستان کو جو ہے ہم نے تقریباً 40-45 سال تک ہم نے ان کے ساتھ اپنی روٹی کا نوالہ تک تقسیم کیا ہے. ہم نے جو ہے ان کو وہ پناہیں دی تھی, یعنی آپ بغیر ویزے کے یا بغیر کسی ڈاکومنٹ کے, ایسا دنیا میں کوئی ملک نہیں ہے کہ جہاں پر اتنے لاکھوں کی تعداد میں لوگ جا کر وہاں پر قیام پذیر ہو جائے, اور نہ کوئی ملک ان کو چھوڑتا ہے. لیکن ہم نے ان کے لیے اپنے دل کے دروازے کھلے تھے, اپنے گھروں کے دروازے کھلے رکھے تھے. تو ان کے ساتھ افغانستان کے ساتھ تو ہم نے جو کچھ کیا ہے, اگر ان میں وہ توڑی بھی وہ ہے نا کہ یعنی انہوں نے ہمارا رزق کھایا ہے, تو اگر ان میں توڑی بھی وہ ہے تو وہ کم از کم اس رزق کا تو خیال رکھیں گے. اور لیکن ہندوستان جو ہے تو وہ ان کو استعمال کرنے کی کوشش کرے, کیونکہ خود تو اب وہ کچھ کر نہیں سکتے ہیں. انہیں تو پتہ چل گیا ہے کہ وہ مکمل طور پر ناکام ہو گئے ہیں. تو اب وہ افغانستان کا راستہ جو ہے وہ اپنا رہے ہیں پاکستان میں دہشت گردی کے لیے. تو اس وجہ سے ہم نے بار بار افغانستان کو کہا ہے کہ آپ اپنی سرزمین جو ہے اس کو محفوظ رکھیں, کہ آپ کی سرزمین پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف استعمال نہ ہو. اور اگر ہوگی تو پھر جو حال افغانستان کا یہ ہندوستان کا ہوا ہے تو پھر وہی حال آپ کا بھی ہوگا. ابرار صاحب, آپ کا تعلق جو ہے وہ خیبر پختونخوا سے, اور میں دیکھ رہی ہوں کہ گزشتہ کافی عرصے سے خیبر پختونخوا میں حالات سازگار نہیں ہیں. اگر دہشت گردی کی بات کروں تو عرصہ دراز ہو گیا کہ میں نے کبھی یہ سنا ہی نہیں کہ خیبر پختونخوا میں امن آیا ہو, یا لوگ اس خوشی میں ہوں کہ چلیں اب جو ہے وہ بم دھماکے نہیں ہوں گے, اب ٹارگٹ کلنگ نہیں ہوگی, اب خصوصی علماء کو ٹارگٹ نہیں کیا جائے گا, یا عام بازار اور مارکیٹس جو ہیں ان میں دھماکے نہیں ہوں گے. بڑے افسوس کے ساتھ یہ سننا بھی پڑتا ہے اور کہنا بھی پڑتا ہے کہ جب بھی میں خیبر پختونخوا کے حوالے سے خبریں دیکھتی ہوں تو یا تو انسٹیبلٹی ہے, یا وہاں پہ حکومت جو ہے وہ ایک ہی نعرہ لگا رہی ہے کہ خان کو آزاد کرواؤ, اور یا پھر جو تیسری خبر ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے وہ یہی ہے کہ فلانی جگہ پہ بم دھماکہ ہو گیا, فلانی جگہ پہ اتنے لوگ جو ہے وہ شہید ہو گئے, اتنے بچے شہید ہو گئے, اتنی خواتین بے گھر ہو گئی. کیا سمجھتے ہیں یہ تمام تر صورتحال جو ہمیں کس طرف لے کے جا رہی ہے, اور خیبر پختونخوا کی جو عوام ہے وہ اس میں بالخصوص کتنا پس رہی ہیں؟ دیکھیے, جہاں تک خیبر پختونخوا کی بات ہے تو 2013 کے بعد خیبر پختونخوا میں حکومت نام کی کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے. وہاں پر ایک مخصوص پارٹی جو کہ 2013 سے گورنمنٹ میں ہے, لیکن مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ان تقریباً یہ 13 سے ابھی 2026 بھی آ گیا ہے. تو اس دوران انہوں نے نہ ہی کوئی ایسا میگا پروجیکٹ ہمیں دیا ہے, نہ ہی انہوں نے کوئی اسکول بنایا ہے, نہ کوئی کالج بنایا ہے, نہ کوئی ہاسپٹل بنایا ہے. جبکہ گزشتہ روز میں ان کے وزیر اطلاعات ہے تو ان کی اسٹیٹمنٹ میں دیکھ رہا تھا کہ پشاور کے جو 3 بڑے ہاسپٹلز ہیں وہ تو اس وقت بنے تھے میرے خیال میں جب عمران خان صاحب بھی پیدا نہیں ہوئے تھے, اور وہ کہہ رہے کہ یہ ہم نے بنائے ہیں. تو اس قسم کے جو بیانات ان کہہ رہے, تو اس سے آپ ان کی سنجیدگی کا اندازہ بھی لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنے سنجیدہ ہے. دوسرا, خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ صاحب ہے
تو موجودہ جو وزیر اعلیٰ ہے، تو ان کے بیانات بھی ریکارڈ پہ موجود ہے. وہ پشاور میں ایک جلسہ کر رہے تھے جو کہ میرے خیال میں 2-3 ہزار اس بندے اس جلسے میں موجود تھے. تو اس جلسے میں وہ عوام کو کہہ رہے تھے کہ میں نے خیبر پختونخوا پشاور کے لیے پتہ نہیں کوئی پیکیج اناؤنس کیا 10 ارب روپے کا کتنے کا. تو عوام کو انہوں نے کہا کہ اچھا آپ ہاتھ اٹھائیں. تو پھر اس کے بعد انہوں نے دوسرا سوال کیا کیا آپ خان کی رہائی چاہتے ہیں. تو اس پر جواب میں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ یہ دیکھیں یہ عوام جو ہے خیبر پختونخوا کے یہ کام نہیں چاہتے ہیں، یہ خان کی رہائی چاہتے ہیں. تو اس باتوں سے دیکھیے وزیر اعلیٰ کی ایک وزیر اعلیٰ جو اس قسم کے بیانات دیتا ہو تو اس سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ یہ لوگ صوبے کے ساتھ مخلص نہیں ہیں. اس سے پہلے جو 3 وزیر اعلیٰ گزرے ہیں ان کی کارکردگی بھی سب کے سامنے ہے. ایک وزیر اعلیٰ نے جو ہے وہ پشاور میں BRT شروع کر دی تھی، وہ ابھی تک انکمپلیٹ ہے، اور اس BRT کی وجہ سے جو ہے تو پشاور کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا. یعنی نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے. خان صاحب جو ہے وہ ہمیشہ کہتے آ رہے تھے کہ جنگلہ بس لاہور میں بنی ہے، جنگلہ بس اور یہ اور وہ، اور پھر انہوں نے وہی کام خیبر پختونخوا میں پشاور میں وہ کر دیا. تو اس پہ بھی جو ہے وہ اربوں روپے کی کرپشن ہوئی ہے. اور انہوں نے بڑی افسوس کی بات ہے اور بہت حیرانگی کی بات بھی ہے کہ یعنی ایک اپنا پروجیکٹ جو ان کے دارالحکومت میں جو ان کے حکومت میں شروع ہوا تھا اس پر انہوں نے جب نیب نے انکوائری شروع کر دی تو انہوں نے اس پہ سٹے لے لیا. یعنی اپنے ہی ایک پروجیکٹ پہ ابھی تک ان کا وہ سٹے چل رہا ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو خیبر پختونخوا ہے تو خیبر پختونخوا یعنی باقی جو چاروں ہمارے صوبے ہیں تو اس میں بہت حساس صوبہ ہے. چونکہ آپ دیکھیں کہ کب سے ہم یعنی وہاں پر لاشیں اٹھا کر ہم تک گئے ہیں. وہاں پر جو پہلے قبائلی علاقے تھے اب تو وہ سیٹل ہو گئے ہیں، وہاں پر اب بھی حالات بہتر نہیں ہیں. یعنی ہم اتنی دور نہیں جائیں گے. میں پشاور کی بات کروں گا، پشاور سے 3-4 کلومیٹر دور جو ہے شام کے بعد کوئی نہیں جا سکتا ہے، وہاں پہ یہ حالات ہے. اور ایسے میں ایک وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے جو کہ اپنے صوبے کے توجہ دینے کی بجائے کبھی وہ لاہور کی طرف چلے جاتے ہیں کہ مجھے لاہور کا دورہ کرنا ہے، ابھی میرے خیال میں وہ کراچی کے پتہ نہیں کدھر جا رہے. تو دیکھیں نا، اس سے ان لوگوں کی سنجیدگی کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ یہ لوگ صوبے کے ساتھ کسی صورت مخلص نہیں ہے. ان کا جو ایجنڈا ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ خان کی رہائی. ارباب صاحب کیا آپ کہیں پہ سمجھتے نہیں ہیں کہ اپوزیشن بڑی ویک ہے خیبر پختونخوا میں؟ لائک اگر میں بولوں کہ پنجاب میں اگر اتنی سی چیز ہوتی ہے تو پاکستان تحریک انصاف اس کو بڑے پروپیگنڈا طریقے سے بڑا ہائپ دے دیتی ہے، اور شاید وہ اتنا ہائی لائٹ کر دیتی ہے کہ ہر بچے بوڑھے کو لگتا ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے. وہاں پہ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ جتنی بھی اپوزیشن جماعتیں ہیں بڑی کمزوری کا مظاہرہ کر رہی ہیں، وہ اپنا جو بیانیہ ہیں وہ بلڈ کرنے میں بڑی ناکام رہی ہیں. کرپشن کے کیسز ہیں، BRT ہے، اس طرح بیشتر اور بھی بہت سارے کیسز ہیں جس میں مجھے لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بڑی آسانی سے انڈر اٹیک آ سکتی ہے، جس میں انڈر اٹیک بھی بولوں گی اور انڈر کرٹیسزم بھی آ سکتی ہے، جس پہ عوام جو ہے وہ کھلے عام ان کے اوپر کرٹیسائز بھی کر سکتی ہے. ہمارے ہی پوڈ کاسٹ پہ بیٹھے ہوئے بہت سارے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں سے جب یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ صوبے کے لیے کیا کریں، کیونکہ میرا خود تعلق خیبر پختونخوا سے ہے، تو میرے تک جو عوام کا گلہ پہنچتا ہے وہ یہ ہے کہ صوبے میں کوئی کام نہیں ہو رہا، کوئی وہ کہتے ہیں نا کہ کسی قسم کی ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی. تو ان کا جواب آگے سے آتا ہے کہ ہمیں ووٹ صرف مختصراً اس لیے دیا گیا ہے کہ ہم خان کو رہا کریں، ہمیں اس لیے ووٹ نہیں دیا گیا کہ ہم لوگوں کو سرو کریں. سمجھتے نہیں ہے کہ اپوزیشن اس چیز میں بڑی ناکام رہی ہے؟ وہ سوشل میڈیا کا پروپیگنڈا یا یہ ساری چیزوں میں بڑی ویک ٹھہری ہے ہماری اپوزیشن. دیکھیے اپوزیشن جو ہے نا، تو اپوزیشن کا کام اب یہ نہیں ہے کہ ہم احتجاج کی طرف چلے جائیں. جس طرح PTI کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ وہ جب گورنمنٹ میں ہو تب بھی وہ اپوزیشن کا کردار ادا کرتے ہیں، اور جب اپوزیشن میں ہو تب تو وہ ویسے بھی اپوزیشن کا کردار ادا کرتے ہیں. یعنی خیبر پختونخوا میں اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی، عوامی نیشنل پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون، JUIF، دیگر جو جماعتیں ہیں تو تمام جو ہے وہ اپوزیشن بینچوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور وہاں پر اگر تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ چاہے تو یہاں پر تو وہ ایک دن بھی حکومت نہیں کر سکیں گے. یعنی آئے روز ہم کبھی CM ہاؤس کے باہر، کبھی صوبائی اسمبلی کے باہر ہم احتجاج کریں گے، لیکن اس سے جو ہے نقصان صوبے کا ہے. اور اسی لیے ہم اس طرف نہیں جا رہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ صوبے میں
کچھ کام ہو جائے، ہم ان کو بار بار موقع دے رہے، ہم ان کو بار بار ٹیبل ٹاک کی کہہ رہے کہ آپ آ جائے ہمارے ساتھ مل کر بیٹھ جائے، تاکہ ہم صوبے کو سب سے پہلے تو دہشت گردی سے چھٹکارا دلا دے. اس کے بعد صوبے میں جو ہے کوئی میگا پروجیکٹ شروع کیے جائیں، جیسے ہاسپٹلز ہو گئے، کالجز ہو گئے، یونیورسٹیاں ہو گئی، بی ایچ یوز ہو گئے. وہاں پر تو دیکھیں نا، وہاں پر تو ہمارے میں پشاور کی بات کروں گا جو کہ صوبے کا دارالحکومت ہے، وہاں پر ایسے تانے ہیں کہ جس میں جو ہے نا، تو جس میں کوئی بینس بکریاں بھی نہیں وہ باندھ سکتے ہیں، ایسے تانے ہیں. تو حکومت جو ہے، حکومت تو ہر مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے. یعنی یہ باتیں میں سیاست سے ہٹ کر رہا ہوں، کیونکہ آپ کا تعلق بھی خیبر پختونخوا سے ہے، آپ کو بھی پتہ ہے اور پوری قوم کو پتہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے اس وقت کیا حالات ہے. اور وہ تو جو ان کے قائدین ہیں وہ تو آن دی ریکارڈ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے، ہمیں ووٹ صرف خان کی رہائی کے لیے ملا ہے. تو خان کی رہائی جو ہے نا، تو کیا وہ احتجاج سے ختم ہوگی؟ کیا دورہ لاہور سے ان کو رہائی ملے گی؟ کیا دورہ کراچی سے جو وزیر اعلیٰ کہہ رہے کہ میں جاؤں گا، کیا اس سے خان کی رہائی ہوگی؟ اور دوسری دلچسپ بات یہ ہے کہ جو بانی چیئرمین نے بیرسٹر گوہر صاحب کو پارٹی کا جو چیئرمین بنایا ہے ایکٹنگ، تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو اس کا علم نہیں ہے کہ وزیر اعلیٰ لاہور کیوں گئے ہیں. وہ ان سے بالکل لاتعلق کا اظہار کر چکے ہیں. اسی طرح جو ان کی، چونکہ پی ٹی آئی میں تقریباً 12-13 گروپ بنے ہوئے ہیں، تو ہر ایک کا جو ہے نا تو اپنا ایک وہ نظریہ ہے، اور جو سینئر قیادت ہے اس کو سائڈ لائن کیا گیا ہے. اور خیبر پختونخوا کی حکومت کو 5 لڑکوں کے سپرد کیا گیا ہے. میں ان کے نام لینا نہیں چاہتا کیونکہ میں تو ان کو جانتا بھی نہیں ہوں، لیکن 4-5 لڑکوں کو حوالے صوبہ کیا گیا ہے، اور جو سینئر قیادت ہے انہوں سائڈ لائن کر دیا گیا ہے. تو ایسے میں جو ہے خیبر پختونخوا جو ہے وہ کسی صورت نہ ترقی کر سکے گا، نہ خیبر پختونخوا سے دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا، نہ وہاں پر یہ کوئی میگا پروجیکٹ شروع کریں گے، اور نہ ہی جو ہے نا، تو جہاں تک مجھے نظر آ رہا ہے کہ ابھی تو رمضان اگلے مہینے شروع ہو رہا ہے، اور اس کے بعد عید ہے. تو عید کے بعد مجھے جو خیبر پختونخوا کے موجودہ وزیر اعلیٰ ہے سہیل افریدی صاحب، مجھے یہ اس سیٹ پہ نظر نہیں آ رہے ہیں. ان کا بھی بوریا بستل غور ہونے والا ہے. اور اہم بات میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ خان صاحب کی جو جیل میں ملاقاتوں کی بات ہے، تو وہ خود ان لوگوں سے ملنا نہیں چاہتے ہیں. یہ ایک غلط تاثر دیا جا رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ پابندیاں ہے، وہ کسی کو نہیں چھوڑ رہی ملاقات کے لیے. کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے. حقیقت اس کے برعکس ہے. حقیقت یہی ہے کہ وہ ان لوگوں سے ملنا نہیں چاہتے ہیں. رباب صاحب اپنی بہنوں سے تو ملنا چاہ رہے ہوں گے نا، ان سے بھی ملنے کی بہنیں اجازت تو ملی، بہنیں تو ابھی بھی ملی ہے، گزشتہ روز بھی ملی ہے. ہر منگل کو آتی ہیں خواتین اور ان کے اوپر کبھی پانی پھینکا جاتا ہے. دیکھیے وہ تو ایک سیاسی وہ ہے، ایک سیاسی وہ سٹنٹ وہ ہے، وہ عوام کو صرف یعنی ایک دھوکہ دینے کے لیے وہ اس قسم کی حرکتیں کر رہی ہے. یعنی جو ان کا جو عمران صاحب کی بہنیں ہیں وہ جاتی ہے اڈیالہ کے باہر، تو کیا آپ نے کبھی وہاں پر اسد کیسر صاحب کو دیکھا ہے؟ کبھی وہاں بیرسٹر گوہر صاحب کو دیکھا ہے؟ کیا کہیں وہاں پہ عمر ایوب صاحب کو دیکھا ہے، یا شیخ وقاص اکرم کو دیکھا ہے، یا ان کی جو اور لیڈرشپ ہے، کیا آپ نے وہاں پہ کسی کو دیکھا ہے؟ بالکل نہیں. فیملی تو فرسٹ آتی ہے نا. کیا یہ ان کا لیگل رائٹ نہیں ہے کہ فیملی سے ملنے کی اجازت دی جائے؟ ہر منگل کا دن اگر تعین کیا گیا منگل کے دن کا کہ فیملی کو اجازت دی جائے، تو وہ فیملی کو اجازت نہیں دی جاتی. دیکھیے فیملی کو اجازت ملنی چاہیے، بالکل میں اس سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن یہ جس طریقے سے ملنا چاہتے ہیں، اپنے ساتھ جو ہے کارکن لے کر چلے جاتے ہیں، کبھی احتجاج کرتے ہیں. ان لوگوں کو چاہیے کہ یہ جو ہے نا اپنا ذرا یہ جو ان کا جو سٹائل ہے اس کو وہ چینج کر لے. تو ان کی ملاقاتیں بھی ہوگی، باقی جو ان کے جو بیانات، ان کو بار بار کہا گیا ہے کہ آپ ملاقات کریں گی لیکن اس کے بعد آپ کوئی سیاسی بیان نہیں دیں گے، لیکن وہی یہی ملاقات کر لیتے ہیں، باہر آ جاتے ہیں. پتہ نہیں خان صاحب نے ان کو کہاں بھی ہے یا نہیں، یہ اپنی طرف سے کوئی ایک لمبی. کیا آپ سمجھتے ہیں ان کے بیانات کا منفی اثر پڑتا ہے اور وہ امپیکٹ آ رہا ہے اس لیے بیانات سے روکا جا رہا ہے ان کو؟ نہیں، بیانات کا تو کوئی امپیکٹ نہیں آ رہا ہے، کیونکہ ابھی تو جو تحریک انصاف ہے وہ تو میں ایک بات میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب ہم چھوٹے تھے تو ہم یہ کہانیاں پڑھتے تھے کہ ایک دفعہ کا ذکر تھا. تو پی ٹی آئی کا بھی اب وہی بات ہے کہ ایک دفعہ کا ذکر تھا کہ ایک پی ٹی آئی ہوا کرتی تھی. کیونکہ ابھی آپ نے دیکھا کہ خیبر پختونخوا کے ضلع ہری پور میں الیکشن ہوا جو ان کا اپنا 22 سیٹ تھا، اس میں ان کو عبرتناک شکست ہوئی. اس کے علاوہ پنجاب میں ضمنی الیکشن ہوئے، وہاں پر بھی ان کو عبرتناک شکست ہوئی. تو پی ٹی آئی اب ہے کہاں پہ؟ یہ جلسے کرتے ہیں، انہوں نے خیبر پختونخوا میں 3-4 جلسے کیے، لیکن اس ایک جلسے میں بھی 2-3 ہزار سے زیادہ لوگ اکٹھے نہیں ہوئے. آپ صاحب یہاں تھوڑا سا آپ سے اختلاف کرنا چاہوں گی کہ اگر پاکستان تحریک انصاف نہیں ہے
تو جب بھی پاکستان تحریک انصاف احتجاج کی کال دیتی ہے تو ہر جگہ پہ کنٹینرز لگ جاتے ہیں, موٹر ویز بند کر دی جاتی ہیں, دارالخلافہ کو اس طرح سے وہ کہتے ہیں نا کمپیکٹ کر لیا جاتا ہے کہ ہر طرف کوئی ہزاروں کی تعداد میں کنٹینرز لگا لیے جاتے ہیں. تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اگر پارٹی ہے ہی نہیں تو اتنا ڈر اور خوف کس بات؟ جی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ اس طرح ہے نا کہ 9 مئی کو انہوں نے جو کچھ کیا تھا تو اس کے بعد جو ان کا ٹریک ریکارڈ ہے وہ بہت خراب ہے. اب یہ لوگ لاہور گئے تھے تو لاہور میں وہاں پہ پھر انہوں نے الزامات لگائے کہ دکانیں بند کر دی گئی تھی, لائٹیں بند کر دی گئی تھی, سروس ایریاز بند کر دیے گئے تھے. وہ حکومت نے بند نہیں کیے تھے. حقیقت یہ ہے کہ وہ وہاں کی جو تاجر برادری ہے انہوں نے بند کیے تھے, کیونکہ ان کو خوف تھا کہ یہ لوگ آئیں گے دکانیں لوٹ لیں گے, پیٹرول پمپوں سے پیٹرول ڈال کر گاڑیاں بگا لیں گے, سروس ایریا سے چیزیں لے کر بھاگ جائیں گے. یہی وجہ ہے کہ ان کو حکومت جو ہے نا وہ چھوٹ نہیں دے سکتی ہے کہ ان کو کہے کہ آپ جو کچھ کرتے ہیں کرے. تو اس لیے وہ عوام کی جان و مال کی حفاظت کے لیے نا حکومت اس قسم کے وہ اقدامات اٹھاتی ہے. صحیح. ارباب صاحب, ایک اڑتی خبر یہ بھی آئی ہے کہ سی ایم کے پی کے یعنی سہیل افریدی صاحب جو ہیں وہ بھی کمپرومائزڈ ہیں. تو کیا اس بات میں کوئی صداقت ہے یا نہیں؟ اس بارے میں تو میں کچھ نہیں کہوں گا, کیونکہ اس سے پہلے جو وزیر اعلیٰ تھے گنڈا پور صاحب, تو وہ بھی جو ہے نا تو وہ بھی باہر جو ہے اپنے کارکنوں کو ایک بات کہتے تھے اور اندر وہ جو ہے وہ دوسری بات کرتے تھے. تو یہی حال ان کا بھی ہے, باقی میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا ہوں. لاسٹلی کیا دیکھتے ہیں, کیا حل دیکھتے ہیں؟ اگر خیبر پختونخوا کے یہی حالات رہے تو کیا ایک ایسا پازیٹیو سولوشن ہوگا جو خیبر پختونخوا کی عوام کے لیے ہونا چاہیے تاکہ عوام ایٹ لیسٹ پرسکون ہو سکے؟ دیکھیے خیبر پختونخوا میں جو ہے نا تو خیبر پختونخوا کی حکومت مجھے جہاں تک لگ رہا ہے اب زیادہ دیر یہ وہ ٹکنے والی نہیں ہے. صحیح. اور ان کے جو اپنے اراکین اسمبلی ہے وہ ہمارے ساتھ رابطوں میں ہے. سوری ٹو کٹ یو, یہ بیچ میں یہ بھی لے لیں کہ کیا گورنر راج آنے والا ہے؟ دیکھیے گورنر راج تو میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ اس وقت صوبے کو گورنر راج کی ضرورت ہے. صحیح. کیونکہ صوبے کو بے یار و مددگار چھوڑنا بھی جو ہے نا تو صوبے کے عوام کے ساتھ اس ملک کے ساتھ زیادتی ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ صوبے میں گورنر راج لگ جائے تو کم از کم یہ جو ہے کہ عوام جو بے چینی پھیلی ہوئی ہے, جو دہشت گردی ہے, جو کرپشن کا بازار گرم ہے, کم از کم اس پہ تو قابو پا لیا جائے گا. اور اب ہم نے صوبہ جو ہے ان جو بیچاروں ہے ان کو ہاتھوں میں دیا ہوا ہے جن کو سیاست کی الف بے بھی نہیں آتی ہے. تو ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں کوئی اسٹیبل حکومت آ جائے تاکہ ہم آگے چلے جائے. جس طرح آپ پنجاب میں جب کیبنٹ کے اجلاس ہوتے ہیں تو وہاں پر جو پچھلا کیبنٹ کا اجلاس ہوا ہوتا ہے اس کی کارکردگی بیان کی جاتی ہے. اور خیبر پختونخوا میں جب کیبنٹ کے اجلاس ہوتے ہیں تو اس میں پچھلے اجلاس کی جو ہے نا کہ ہم نے کہاں پہ احتجاج کرنا ہے, ہم نے جو ہے کہاں پہ دھرنا دینا ہے, ہم نے کس شہر پر وہ حملہ کرنا ہے, ان کی یہ کارکردگی ہے پوری. تو آپ جو ہے نا تو باقی ملک کے ساتھ جو ہے خیبر پختونخوا کا موازنہ ہم کرتے ہی نہیں ہے, کیونکہ خیبر پختونخوا بہت پیچھے چلا گیا ہے ان 13-14 سالوں میں. اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کو اپنے پاؤں پر کھڑا کروا دے, اور اس کے لیے ایک اسٹیبل حکومت کی ضرورت ہے, ایک ایسے وزیر اعلیٰ کی ضرورت ہے جو کہ صوبے کو چلانے کا ہنر سمجھتے ہو اور وہ صوبے کے ساتھ مخلص ہو. تو انشاءاللہ جہاں تک یعنی امید پہ تو یہ دنیا قائم ہے, اور جہاں تک میرا خیال ہے تو بہت جلد خیبر پختونخوا میں قوم کو ایک اسٹیبل حکومت دیکھتی نظر آئے گی. آپ صاحب مجھے یہ بتائیے گا, آپ کی سوالوں سے ایک آخری سوال پوچھنا چاہوں گی کہ جو آپ کی اسٹیٹمنٹس تھیں ان سے ایک سوال دماغ میں آیا وہ یہ کہ کیا یہ کولیبریٹو حکومت ہوگی, عوامی نیشنل پارٹی, جماعت اسلامی, پاکستان مسلم لیگ نون, ان کی کولیبریٹو گورنمنٹ ہوگی یا کسی اور طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے ہم چاہتے ہیں کہ جو کوئی بھی ہو, پی ٹی آئی میں بھی جو سنجیدہ لوگ ہیں جو صوبے کے ساتھ مخلص ہے وہ بھی ہمارے ساتھ آ سکتے ہیں, وہ بھی ہمارے ساتھ گورنمنٹ میں شامل ہو سکتے ہیں, کیونکہ ہمیں اپنے صوبے کو بچانا ہے, ہمیں صوبے سے دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے. سب سے پہلی جو ہماری اولین ترجیح ہے, اور وہاں کے عوام کو جو ہے وہ روزگار دلوانا ہے, وہاں پر ان کے ساتھ ان کے ہاتھوں میں جو بندوقیں ہے اس کی جگہ ان کو قلم دینا ہے. تو یہی ہماری جو ترجیحات ہے, اور اس کے لیے اگر پی ٹی آئی بھی ہمارے ساتھ بیٹھ جائے تو ہمیں ان پہ بھی اعتراض نہیں ہے, اور جو بھی سیاسی جماعت صوبے کے ساتھ مخلص ہے ان تمام کو جو ہے نا ہم آن بورڈ لیں گے, اور وہ تمام ہمارے ساتھ. دیٹس گریٹ کہ آپ ایک پازیٹیو سولوشن کی طرف جا رہے ہیں, چاہے اس میں پاکستان تحریک انصاف شامل ہے, پاکستان مسلم لیگ نون شامل ہے, یا کوئی بھی دیگر جماعت جو ہے خیبر پختونخوا کی شامل ہے, لیکن سوچ صرف یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کی عوام کو ریلیف دے. بالکل جی, تھینک یو سو مچ سر, ہمیں وقت دینے کے لیے, ٹی ایس آر کا حصہ بننے کے لیے. وقت تھوڑا کم تھا اس لیے میں نے بڑی جلدی کمپوز کیا سوالات کو بھی, اور کوشش کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ سے ہم
انفارمیشن حاصل کر سکیں. ونس اگین تھینک یو سو مچ TSR کا حصہ بننے کے لیے اور ہمارے سیٹ کے اوپر آنے کے لیے. ایک نئی ایپیسوڈ, ایک نئے گیسٹ اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. ٹل دین مجھے, میری ٹیم کو اور بالخصوص پاکستان کو دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.